کروں گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی۔ یہ صرف اپنے والد کے انتقال کی بات تھا کہ انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ وہ راز بتایا۔ پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بیماری ان کی آخری بیماری ہوگی اور ان کی روح قبض کر لی جائے گی، اس لیے میں روئی۔ پھر انہوں نے کہا تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے میرے پیچھے آؤ گی، اور انہوں نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو؟ اس لیے میں مسکرا دی، میں ہنس پڑی۔ یہ الفاظ ان کے دل میں کھنجر کی طرح اتر گئے۔ ان کے والد انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مشن پورا کر چکے تھے اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے دل جدائی سے جل رہے تھے۔ فاطمہ، ان کی چہیتی بیٹی، اپنے دل کو بھڑکتی آگ کی طرح جلتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہ درد کیسے برداشت کریں گے۔ وہ والد جن کے پاس وہ یاد آنے پر دوڑتے تھے، وہ جن کے سامنے وہ مشکل وقت میں اپنا دل کھول دیتے تھے، وہ جو انہیں شفقت سے گلے لگا لیتے تھے، اب ان کے پاس نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ فاطمہ کے لیے یہ 6 مہینے پوری زندگی جیسے تھے، اور ہر دن ان کا ایک حصہ لے جاتا تھا۔ ان کا جوان جسم اس درد کے بوجھ سے کمزور ہو چکا تھا جو وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ بیمار پڑ چکے تھے۔ ہر صبح وہ پچھلے دن سے زیادہ تھکی ہوئی جاگتے، اور ہر قدم کے ساتھ ان کے کندھوں کا بوجھ اور بھاری ہو جاتا۔ اب ان میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے جو فکر میں ان کے پاس انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس دن فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور جنت کی عورتوں کے سردار گہرے سکون سے بھری ہوئی تھی۔ علی باہر تھے اور ان کے پاس سلمہ تھی جو ان کی بہت دیکھ بھال کر رہی تھی۔ سلمہ فاطمہ کے لیے ایک روحانی ماں جیسی تھی۔ اپنے آخری دنوں میں انہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن سب سے بھاری بوجھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا۔ شوہر ہونے کے ناطے وہ فاطمہ کو دن بدن کمزور ہوتا دیکھ رہے تھے۔ ہاں، فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار تھے، لیکن وہ ان کے بچوں کی ماں بھی تھے اور علی کے سب سے بڑا سہارا بھی تھے۔ ایک کونے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، پھر بھی ان کے چھوٹے دلوں پر گہرا غم چھایا ہوا تھا۔ اپنے چہرے پر بیان سے باہر سکون کے ساتھ فاطمہ سلمہ کی طرف مڑی۔ ماں، میری غسل کرنے میں مدد کیجیے۔ پھر انہوں نے کہا میرے نئے کپڑے لے آئیے۔ وہ تیار ہوئیں۔ ہر قدم اس ملاقات کی تیاری تھی جس کی وہ مدت سے منتظر تھی۔ پھر وہ کمرے کے درمیان بچھائے گئے بستر کی طرف چلی۔ انہوں نے قبلے کی طرف رخ کیا اور چہرے پر سکون کے ساتھ آخری مرتبہ کہا، اے ماں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی روح اپنے رب کے حوالے کر دوں، کوئی میری کمر بند نہ کھولے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کے دل میں اس ذات سے ملنے کا سکون تھا جس کے لیے وہ ترس رہی تھی، اور اسی لمحے ان کی روح اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ سلمہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور بچے اپنی ماں کے پاس خاموشی سے رو رہے تھے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اپنا سفر پورا کر چکے تھے اور اپنے والد سے مل گئے تھے، اور وہ اپنے رب سے جا ملے۔